الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ نیند کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں ظاہراً بڑی معلوم نہیں ہوتی، اس کی قدر تب ہوتی ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جیسے فارسی کا ایک مقولہ ہے قدر نعمت بعد زوال، کہ نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ نعمت زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ نیند اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سارے دن کا تھکا ہارا جب وہ رات کی نیند کرتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے ساری تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں احساس نہیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جو باوجود چاہت کے سو نہیں سکتے، ساری رات بستر پر کروٹیں لیتے گزر جاتی ہے اور آنکھ نہیں لگتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ نیند، اس کی قدر انہیں معلوم ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نیند آ جائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، یہ نصف موت ہے۔ جیسے موت میں انسان کے پورے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، آنکھیں وہی ہیں پر دیکھتی نہیں، کان وہی ہیں پر سن نہیں رہے، ہاتھ وہی ہیں پر پکڑ نہیں رہے، تو سارا جسم صحیح سلامت ہے، لیکن جب اللہ کا امر نکل گیا تو یہ جسم اب یہ میت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی نیند کی حالت میں ہی موت دے دیتے ہیں۔ والتی لم تمت فی منامها، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک موقع اور فراہم فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ رات کو صحیح سلامت سوئے اور پھر سوتے ہی رہ گئے، صبح کو پھر اٹھنا نصیب نہ ہوا،
اسی نیند کی حالت میں ہی موت کی وادیوں میں چلے گئے۔ اور بعض ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح سویرے پھر اللہ جل جلالہ انہیں جاگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے نیند سے بیداری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں احیانا بعدما اماتنا، ہمیں موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی دی۔ حالانکہ مرا تو کوئی نہیں، اس پڑھنے والے پر موت تو نہیں آئی، پھر یہ شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کو سکھلائی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ یہ ایک موقع اور مل گیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، انجام کے اعتبار سے آخر کار لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو پھر انہی نیند میں ایک اور نعمت بھی چھپی ہوئی ہے جسے خواب کی نعمت کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ خواب کیسی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جو خواب ہیں وہ شرعی حجت ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کو خواب میں جو حکم ملتا ہے اس پر ویسے ہی عمل کرنا لازم ہوتا ہے جیسے انہیں عام حالت کے اندر کوئی حکم ملے، وہ انبیاء کے لیے قابل عمل ہے۔ ایسے انبیاء کو خواب میں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا بھی انبیاء کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، قرآن کریم میں اس کے بارے میں موجود ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، یعنی میں نے نیند میں دیکھا، مراد خواب ہے، میں نیند میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تھی تو بہت بڑی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ جو آزمائش تھی، اور بھی بہت ساری آزمائشیں آئیں، لیکن اس آزمائش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو انبیاء کے خواب وہ وحی کی ایک صورت ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، عام افراد ہیں، اگر وہ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو اچھا خواب وہ بشارت ہوتی ہے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو پھر وہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے متعلق مجھے اور آپ کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک برا خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ پہلا کام یہ کرے کہ اپنی کروٹ بدل لے، جس کروٹ پر سویا ہوا ہے تو وہ کروٹ بدل لے، وہ حالت اور حیت بدل لے، یہ پہلا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی بائیں طرف جس طرح سویا ہوا ہوگا تو اس حالت میں جو اس کی بائیں طرف بن رہی ہوگی، بائیں طرف فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھتکار دے۔ ایک ہوتا ہے تھوکنا اور ایک ہوتا ہے تھوکنے کسی کیفیت بنانا۔ تو پہلا کام کیا کرے؟ کروٹ بدل لے۔
دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، اور وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ ثَلَاثًا 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے اور اس برے خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ یہ تیسرا کام ہو گیا۔ اور چوتھا کام یہ کرے، اگر موقع ہو اور طبیعت ساتھ دے رہی ہو تو کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ یہ 4 کام احادیث مبارکہ میں بتائے گئے برے خواب کے متعلق، کہ کروٹ بدل لے اور بائیں طرف، دائیں طرف نہیں، اپنی بائیں طرف، کیونکہ برا خواب ہے، دائیں طرف وہ اچھی جانب سمجھی جاتی ہے، تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور 3 مرتبہ اس برے خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے۔ اور چوتھا کام یہ کرے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ اب پھر یہ خواب جو برا خواب ہے یہ کسی سے بیان نہ کرے، الا یہ کہ کوئی اپنا چاہنے والا، کوئی خیر خواہ ہو تو اس کے سامنے کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو برا خواب ہوتا ہے علی رجل طائر، یہ برا خواب ایسا ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر کوئی چیز رکھ دی جائے۔ ایک پرندہ بیٹھا ہو، اس کے پاؤں پر کوئی چیز رکھیں گے، وہ کچھ زیادہ دیر نہیں رہے گی، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے، پرندہ اڑا وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ برا خواب یہ 4 کام کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دے، انشاءاللہ لم یضرہ، یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر کوئی اچھا خواب ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، یعنی آپ کی وہ تکلیف جس میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ کرام بڑے غمگین ہوئے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکلیف کا صدمہ تھا، اور دوسرا خوف یہ تھا کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو چند صحابہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو کوئی خیر کی بات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں اس پر مطلع فرما دیتے تھے، آپ پر وحی آتی تھی اور آپ کے ذریعے وہ حکم ہم تک پہنچتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اس لیے کہ ہر فرد بشر نے اس دنیا سے جانا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم تک خیر کیسے پہنچے گی، کیونکہ اب تو خیر آپ کے ذریعے سے آ رہی ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں خیر کی باتیں کون بتائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا بعد وفاتی ینقطع الوحی ولا ينقطع المبشرات، کہ میری وفات کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن لا ينقطع المبشرات، مبشرات ختم نہیں ہوں گے، خوشخبریاں ختم نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہی المبشرات، یہ مبشرات کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ التی تراها المرء الصالح، الرؤیا الصالحۃ التی تراها المرء الصالح، یہ مبشرات، یہ خوشخبریاں وہ نیک اور اچھے خواب ہیں جو نیک آدمی نیند میں دیکھے گا۔ نیک آدمی کو جو اچھے خواب آئیں گے یہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہوں گی، یہ اللہ کی طرف سے اسے نیکی کا راستہ بتایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، مشہور معبر اور تابعی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ فن تعبیر میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، اردو زبان میں بھی موجود ہے، عام مکتبوں سے مل جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے تعبیریں لکھی ہیں، اور یہ تعبیر کا فن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ تو محمد ابن سیرین لکھتے ہیں
اگر کوئی آدمی اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے تو یہ اچھا خواب ہے، گھبرانے کی بات نہیں، اس لیے کہ پاؤں میں بیڑیوں کا پڑ جانا یہ دین پر ثابت قدمی اور جمنے کی نشانی ہے کہ یہ آدمی دین پر ثابت قدم رہے گا اور دین پر جم کر زندگی گزارے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے تو یہ خطرناک خواب ہے، اسے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک صحابیہ ہے ام علا انصاریہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہے۔ تو فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک چشمہ ہے جو حضرت عثمان ابن مظعون کے لیے چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چشمے سے مراد ان کا وہ نیک عمل اور صدقہ جاریہ ہے جو چل رہا ہے اور ان کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور حال احوال معلوم کرتے اور یہ بات روزانہ پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ بہت سے صحابہ جو خواب دیکھتے وہ بیان کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا دو آدمی آئے اور مجھے لے کر ارض مقدس کی طرف لے گئے، بیت المقدس جسے کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے تو میں نے دیکھا ایک آدمی وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، جو سر پہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کے اس جبڑے میں وہ لوہا ڈالتا ہے اور پیچھے گدی سے نکال لیتا ہے، اور پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ یہی کام کیا جاتا ہے، یعنی اس کا منہ وہ لوہے کی اس ٹکڑے سے چیرا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیں۔ ہم آگے چلے، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ خون کی نہر میں ہے، جیسے پانی کی نہر ہوتی ہے، ایک خون کی نہر ہے، اور وہ آدمی اس نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھی اس نہر کے کنارے پہنچتا ہے اس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے، وہ دوبارہ نہر میں جا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، آگ کا ایک بہت بڑا تندور ہے اور اس کا سوراخ چھوٹا ہے، جیسے تندور کا ہوتا ہے اوپر سے سوراخ چھوٹا نیچے سے وہ گہرا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور ننگے مرد اور عورتیں اس میں شامل ہیں، اور جو ہی آگ کی لپٹیں وہ اوپر کی طرف آگ کے شعلے بڑھتے ہیں تو یہ بھی آگ کے شعلوں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دوبارہ اس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیں۔ طویل حدیث ہے، وقت میں وسعت نہیں میں بیان کروں۔ تو میں نے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا پہلا وہ شخص کہ جس کے منہ میں لوہے کا ٹکڑا ڈال کر اس کے جبڑے کو گدی تک چیرا جا رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ یہ وبا عام لوگوں میں موجود ہے، ایسے فرضی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محفل گرم کرنے کے لیے غلط غلط واقعات سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے جھوٹ بولتا تھا، پھر اس کی باتیں لوگ آگے پہنچاتے تھے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو خون کی نہر میں ہے اور اسے دوبارہ دھکیل دیا جاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو سود کھانے والا ہے، جو حرام مال کھاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا،
جو سود خور ہے، جو حرام کھاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، ہم زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سود پر مبنی ہیں۔ بارہا عرض کیا کہ لائف انشورنس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اسٹیٹ لائف کا سارا شعبہ یہ سود پر مبنی ہے، اور بینکنگ کا سارا نظام سود پر مبنی ہے، اور اسی طرح یہ انعامی بانڈز ہوتے ہیں، یہ سارا نظام سود پر مبنی ہے۔ بہت سی شکلیں ہیں سود کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے، اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو تندور میں تھے اور پھر باہر نکلتے تھے دوبارہ پھینک دیا جاتا تھا، فرمایا کہ یہ زناکار مرد اور عورتیں جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اچھے خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 4 عمل کیے جائیں۔ کروٹ بدل لی جائے، بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکارا جائے، اور 3 مرتبہ شیطان کے شر سے اور اس برے خواب کے شر سے پناہ مانگی جائے، اور چوتھی چیز کہ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔